بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کا ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے جاری کیا ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی وہ لگایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے اعتراض ہو رہا ہے اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی ایکسیس پاور زیادہ ہے اور یہ عمران خان صاحب کا ایک ایسا ویپن ہے جو ان کے جیل میں ہونے کے باوجود ان کے کام آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ویسے ہی سارے پیچھے پڑے ہوئے، پی ٹی آئی نے بھی ایک بہت بڑی تیاری کی ہے، بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا یہ غور سے سننے والا ہے، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اس وقت دیا جب انہیں ایک اور مقدمے میں ان کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اور مقدمہ ہے القادر یونیورسٹی کا، جسے مشہور کیا گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے ساتھ۔ یعنی ایسا شو کیا جاتا ہے جیسے 190 ملین پاؤنڈ عمران خان یا بشرا بی بی اپنے گھر لے گئے ہیں اور یہ پیسہ ان کے پاس ہے۔ اس کیس کی حقیقت آپ کو میں بتاتا ہوں سادہ لفظوں میں، لیکن پہلے سٹیٹمنٹ آپ عمران خان صاحب کا دیکھیے۔ اس موقع پر جب ان کا فیصلہ محفوظ ہے، جس وقت لیڈر نارملی اپنے آپ کو نرم کر لیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ فیصلہ محفوظ ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے سب کو پاکستان میں کہ فیصلہ کہاں محفوظ ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ فیصلہ کس طریقے سے آتا ہے۔ تو اس وقت تو سارے بیچارے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو منا لو، اس کو منا لو، اس کی منت کر لو، اپنے آپ کو ڈاؤن کر لو، کچھ نہ کچھ کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لو۔ لیکن عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد لیڈر ہے جو اپنا موقف تبدیل نہیں کرتا۔ عمران خان نے کہا تھا اکیلا بھی رہ جاؤں گا تو نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کا پیچھا کروں گا اور جب تک زندہ ہوں آپ کا مقابلہ کروں گا، چاہے آپ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور پھر ہم نے وہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ سٹیٹمنٹ ذرا آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حکومت سے 2 مطالبات کیے تھے۔ نمبر 1، انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ نمبر 2، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ یہ دونوں مطالبات جائز ہیں، اور اگر حکومت ان پر اتوار کے روز تک کوئی عمل درآمد نہیں کرتی تو سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے مرحلے ترسیل زر کے بائیکاٹ، یعنی جو ریمیٹنسز باہر سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں ان کے بائیکاٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ہم اس سلسلے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک میں جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور ہر طرف جبر اور فسطائیت کا دور جاری ہے، لہذا ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کریں۔ 26 نومبر اور 8 فروری کو جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان نے ہمت اور جواں مردی کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1971 میں عوامی لیگ کے بعد تحریک انصاف دوسری جماعت ہے جسے اس قسم کے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انتخابات میں تاریخی جیت حاصل کر کے اور 26 نومبر تک مسلسل جد و جہد جاری رکھ کر تحریک انصاف نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ 26 نومبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن نہتے لوگوں پر سنائپرز کے ذریعے فائرنگ کی گئی، جوان لوگوں کو زخمی اور شہید کیا گیا، کئی افراد 3 ہفتے سے غائب ہیں۔ گمشدہ افراد کو ڈھونڈنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکومت جواب دے کہ اتنے افراد کہاں غائب ہیں۔ ہمارے لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میں بیرسٹر گوہر سمیت اپنی پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دیتا ہوں کہ ان افراد کے لیے اسمبلی میں آواز بلند کریں۔ یہ ممکن نہیں کہ ملک میں خون کی ہولی کھیلی جائے اور پارلیمان معمول کے مطابق چلتی رہے۔ جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جدوجہد کروں گا اور ان کو انصاف دلوائے بغیر چین نہیں لوں گا۔ جو لوگ شہید ہوئے ان کے لواحقین صدمے میں ہیں۔ میں خود فائرنگ کی خبر سن کر شدید اذیت کا شکار رہا اور نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہتی عوام پر تشدد کے کرب سے سو نہیں پایا۔ جن لوگوں نے ایک کھڑکی، ایک پتہ تک نہیں توڑا، ان پر سیدھے فائر مارے گئے۔ ہمارے لوگ بالکل پرامن تھے، قومی ترانہ پڑھتے، فوجیوں کو گلے لگانے والے لوگوں پر فائرنگ کی گئی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ایسا یحییٰ خان نے 25 مارچ 1971 کو بنگالی عوام کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ملک میں کسی پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ میں جب تک زندہ ہوں 26 نومبر کو بھولنے نہیں دوں گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کا مذاق اڑایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں کی تھی۔ حکومت اگر اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہم نے بھی مذاکرات کے لیے حکومت کی کن پٹی پر بندوق تو نہیں رکھی۔ ہماری مذاکرات کی پیشکش کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ اب بھی اگر حکومت چاہتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو تو ہمارے دونوں مطالبات پر ہم سے رابطہ کیا جائے۔
یا ہمیں قائل کیا جائے کہ یہ مطالبات غیر آئینی ہیں اور ان پر بات ممکن نہیں ہے۔ جیل میں ملاقات کے لیے مذاکراتی ٹیم کو دعوت دے دی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک اور ایکٹیویٹی کی ہے، میں آگے ایک اور خبر ہے بتاتا ہوں میں ابھی، اور ان کے نام بھی دے دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ حکومت ان کو ملاقات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو نہیں، اس بوگس پارلیمنٹ، بوگس انتخابات کے نتیجے میں بنی اسمبلی اور سینٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سازش سے بنی ہے۔ جنرل باجوہ نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو 42 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچایا۔ اس حکومت نے آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر شعبوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے عوام اس حکومت سے بددل ہے۔ معیشت تباہ حال ہے اور کاروباری طبقہ اور سرمایہ دار اپنا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے فوری طور پہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلوایا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو مذاکراتی ٹیم کے ممبر ہیں، اور یہ بڑا اہم عمران خان صاحب نے قدم اٹھایا۔ دیکھیں، اگر تو حکومت ملاقات کی اجازت دیتی ہے اور ان لوگوں کو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کے بارے میں جو حکومتی بیانات ہیں یا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پہ بات ہو۔ اور اگر وہ یہ ملاقات روکتے ہیں تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں مذاکرات نہیں چاہتے، صرف مذاکرات کو عمران خان صاحب کی بدنامی کے لیے اور اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ عمران خان ایک جمہوری آدمی نہیں ہے، وہ بیٹھ کر بات کرنے میں یقین ہی نہیں رکھتا، لہٰذا وہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہ ایک ٹیسٹ ہے جو عمران خان صاحب نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ عمران خان نے تمام 7 ارکان کو اڈیالہ جیل میں طلب کیا ہے۔ مذاکراتی کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسد کیسر ہے، حامد خان ہے، ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اور حامد رضا خان صاحب ہیں۔ اب ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے آ کر ملے، اور فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو اس کے بارے میں درخواست دے دی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات ہمیں کرنے دی جائے، اور عمران خان صاحب مذاکراتی کمیٹی اور فیملی ممبران سے ملاقات ان کی متوقع ہے، اور اگر عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جاتی ہے تو عمران خان صاحب وہاں پہ ان کو اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ 2 مطالبات پورے کرنے کے لیے اتوار تک کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بعد پھر سول نافرمانی کی تحریک کا میں اعلان کروں گا۔ حکومت نے اگر اس معاملے سے نمٹنا ہے تو یہ مذاکرات کروائیں، ملاقات کروائیں، اور وہ باہر کسی سلوشن کے ساتھ آئیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں عمر ایوب صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور عمر ایوب صاحب نے کہا کہ حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں، عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے اور ہمیں مذاکرات کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا، اگر کسی کو مذاکرات کرنے ہیں تو کریں ورنہ نہ کریں۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا موڈ ہے، یعنی یہاں سے جو سینئر ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہیں، اور ان کا موڈ آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اگر حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو پھر نہ کرے۔ دوسری جانب پہ عمران خان صاحب نے اپنی کمپین کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے جو بھی مطالبات رکھے جائیں گے وہ عمران خان اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سے رکھیں گے، اور ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے بیانیے کو بڑا نرم کر کے یا بڑے کمزور انداز میں پیش کرتے ہیں، معذرت خواہانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، لہذا عمران خان صاحب نے اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ اب تیار کی ہے۔ اگلی ناظرین جو خبر ہے وہ ہے القادر یونیورسٹی والے کیس کے حوالے سے۔ اب اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف سنا دیا جائے گا، یہ لگ بھگ سارے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ جیل میں عمران خان صاحب کے جتنے بھی ٹرائل ہوئے وہ سارے بڑے غلط طریقے سے ہوئے، غلطیوں سے بھرے ہوئے تھے، بلنڈرز تھے ان کے اندر، اور وہ سارے کیسز اڑ گئے بعد میں۔ یہ ٹرائل بھی اس سے مختلف نہیں ہے، اس کو بھی اجلت میں چلایا گیا، رات 8:30 بجے تک، آدھی رات تک فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اب وہ پیر والے دن فیصلہ سنایا جائے گا۔ القادر یونیورسٹی والا، اس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہا جاتا ہے۔ الزام یہ لگایا جاتا ہے، جو الزام ہے اس کو آپ سمجھیں۔ الزام لگانے والے یہ کہتے ہیں جی کہ ملک ریاض نے کرپشن کی، پیسہ لے گیا برطانیہ میں ملک ریاض نے، اچھا اب اگلی بات یہ نہیں بتاتے کہ ملک ریاض نے اس کے بیٹے نے نواز شریف کے بیٹے سے فلیٹ خریدا 18 ارب روپے میں، یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ 1 ہائیڈ پارک کا سودا ہوا تھا کتنے ارب میں ہوا تھا، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ آپ سے چھپائیں گے، اس کو پیچھے رکھیں گے کیونکہ نواز شریف کا نام آ رہا ہے۔ بعد میں وہ پیسہ وہاں پہ NCA
جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، انہوں نے وہ پیسہ جو ہے وہ ہولڈ کر دیا۔ اب وہ دو آفرز تھی پاکستان کے پاس، یا تو یہ پیسہ ملک ریاض پاکستان کوئی کیس نہ کرتا اور ملک ریاض کو کہتا کہ یہ پیسہ لے کر پاکستان واپس آ جاؤ اور لا کر سرکاری خزانے میں جمع کروا دو، ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ پاکستان یہ کرتا کہ برطانیہ کو کہتا پیسہ اپنے پاس ہولڈ رکھے، ہم کیس کرنے لگے، یہ آدمی کرپشن سے پیسہ لے کر گیا ہے یہاں سے، اور وہ ثابت کرنے میں 4 5 6 سال لگ جانے تھے، یہ پیسہ واپس پتہ نہیں آنا تھا یا نہیں آنا تھا۔ تو اس میں کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا، عمران خان اکیلے نہیں تھے، آپ اکیلے کو پھنسا ہی نہیں سکتے، پوری کابینہ کو آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اس میں آپ اسد عمر کابینہ کا حصہ تھے، بہت سارے اس وقت وہ لوگ جو آج حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کابینہ کا حصہ تھے، وہ سارے بھی پھنستے ہیں۔ وہ لوگ جو آج کل اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی آنکھوں کے تارے ہیں یا انہوں نے اس طرف ڈیل کر دیے، وہ لوگ بھی کابینہ کا حصہ تھے، ان کو بھی اٹھاؤ پھر ساروں کو۔ تو کیبنٹ کا یہ ڈیسیجن تھا کہ جناب ٹھیک ہے، یہ جو پیسہ ہے اگر یہ واپس آ جاتا ہے بغیر کیس کیے تو اس کو سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جائے، کیونکہ ملک ریاض کے ذمہ بہت سارے واجبات بھی تھے۔ تو یہ پیسہ جناب پاکستان کیبنٹ کے فیصلے کے بعد منگوا لیا گیا۔ یہ پیسہ پاکستان آیا، اور پاکستان آنے کے بعد یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کو انویسٹ بھی کیا، اس کے اوپر اور پیسہ بھی کمایا۔ سپریم کورٹ کے اوپر بھی کوئی معاملہ نہیں اٹھایا جا رہا، ان سے بھی نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ نے یہ پیسہ کیوں لیا۔ صرف عمران خان اکیلے کو فکس کیا جا رہا ہے ایک کیس میں، جو قانونی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں القادر یونیورسٹی کے لیے ملک ریاض سے فنڈ لیا۔ عمران خان نے آج تک بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں، ملک ریاض فنڈ نہ بھی کرے تو وہ بنا سکتا ہے۔ آج عمران خان اناؤنس کریں القادر یونیورسٹی جیسی 5 یونیورسٹیاں پاکستان میں، تو 1 سال کے اندر وہ بن جائیں گی، چاہے عمران خان صاحب جیل میں ہی ہو، پوری دنیا ان کو فنڈنگ دے دے گی۔ تو ملک ریاض نے اگر فنڈنگ دی ہے تو وہ ایک نیک کام کے لیے دی ہے، اور بے شمار اور لوگ بھی فنڈنگ دیتے ہیں۔ اب وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے کما رہے ہیں فنڈنگ دینے کے لیے، اس کا حساب تو کسی قانون میں دینا نہیں پڑتا۔ اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو شوکت خانم کو فنڈنگ کرتے ہیں، نوبل یونیورسٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں، دیگر اداروں کو، جماعت اسلامی کو فنڈنگ کرتے ہیں، بہت سارے ادارے عیدی کو فنڈنگ کرتے ہیں، عالمی سطح پہ اور ادارے ہیں ان کو بھی فنڈنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے عمران خان صاحب نے ایک خیراتی یونیورسٹی بنائی۔ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 2021 میں نیب نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ انکوائری کی تھی، اور انکوائری کر کے ایک میٹنگ میں تمام لوگ بیٹھے تھے سینئر، اور انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ جو نیب کا اگلا آفیسر آیا چیئرمین، اس کو کہا گیا، اس نے کہا یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر اپنا بندہ لایا گیا اور اس کے ذریعے سے، جو ابھی چیئرمین ہے اس کے ذریعے سے عمران خان کے خلاف یہ کیس بنایا گیا ہے۔ نیب کے اندر یہ اصول ہے کہ ایک انکوائری بند ہو جائے تو دوبارہ نہیں کھلتی، لیکن اس کو دوبارہ کھولا گیا ہے عمران خان صاحب کو فکس کرنے کے لیے۔ ایک چیز اور بھی ہے اس میں، اور یہ ہم سب کو یاد رکھنی پڑے گی کہ نیب میں تب تک آپ کسی پہ کیس ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرسنل فائنینشل گین ثابت نہیں کر دیتے۔ یعنی آپ کو کم سے کم یہ ایلیگیشن لگانا پڑے گا کہ اس آدمی نے یہ فائدہ یا مفاد حاصل کیا۔ وہ جو پیسہ باہر سے آیا 171 ملین پاؤنڈ، وہ کبھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، کبھی کسی ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، کبھی عمران خان صاحب کے کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں سرکار کے خزانے میں گیا۔ عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو عمران خان اس کے لیے بینیفیشری کیسے ہوا؟ اب وہ جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے دوسرا، جس کے اندر ایک یونیورسٹی چل رہی ہے، اس کا بھی عمران خان سے کوئی لنک نہیں ہے، اس کا 1% بھی بینیفٹ یا مالی فائدہ نہ عمران خان کو ہے، نہ ان کے خاندان کو ہے، نہ کسی جاننے والے کو ہے۔ اس کا فائدہ ہو رہا ہے جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک خیراتی ادارہ بنانے کے لیے کیا کوئی آدمی کرپشن کرے گا؟ میری اس سوچ سے یہ بات باہر ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہونی ہے، یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے اور پورے پاکستان کو پتا ہے، کیونکہ یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین ایک نیا کام شروع کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا نا، وہ اس وقت مین ٹارگٹ ہے، اس کو پوائنٹ بلینک پہ رکھا ہوا کہ اس کو فنش کر دو۔ اور اس کے لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، باہر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، ہر جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو واحد طاقت ہے سوشل میڈیا، اس کو ختم کر دیا جائے، عمران خان صاحب کو ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ اوورسیز پاکستانی اور سوشل میڈیا، اوورسیز پاکستانی تو ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ان کو سپورٹ ملتی ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ اپنا کام تیزی سے کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں تو کافی حد تک اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں تو سوشل میڈیا کو بین کر دیا جاتا ہے، لیکن باہر کر نہیں سکتے آپ، ان ویب سائٹس کو آپ بند نہیں کر سکتے، اپلیکیشنز کو آپ چھین نہیں سکتے لوگوں سے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے پاکستان میں اپنے سوشل میڈیا کو مزید متحرک کرنے کا فیصلہ کیا، اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جتنا بڑا آج ہے
اس کا 10% بھی پاکستان کا کوئی مقابلہ کرنے والا سوشل میڈیا نہیں ہے. ایون اسٹیبلشمنٹ نے بہت خرچہ کیا, کچھ نہیں کر سکی. پولیٹیکل پارٹیوں نے پیسے خرچ کے باہر سے ایکسپرٹ بلا کے سب کر کے دیکھ لیا, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کئی گنا تگڑا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے اس کے اوپر ایک پلاننگ شروع کی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے, اب ان کو تربیت دی جائے گی اور پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو مزید مضبوط کیا جائے گا. ٹارگٹ انہوں نے کچھ خبروں کے مطابق بتایا کہ 50 لاکھ کا ٹارگٹ ہے کہ اتنے مزید لوگوں کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ کیا جائے اور اسے ایک ناقابل تسخیر طاقت بنایا جائے گا. اور پی ٹی آئی کوئی طریقہ کار بنا رہی ہے کہ پیڈ وی پی اینز جو ہیں وہ تمام سوشل میڈیا یوزرز کو اور ایکٹیوسٹ کو فراہم کیے جائیں گے, اور یہ وہ سارے لوگ ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا نیریٹو جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. یعنی اب انکریج کرے گی پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو کریں. امریکی پابندیوں کے حوالے سے ناظرین پاکستان کا رد عمل ہے. ذرا رد عمل تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, اور پھر ایک چیز میں نے آپ کو اور بہت امپورٹنٹ بتانی. پاکستان نے امریکی پابندیوں کو متعصبانہ قرار دیا ہے, اور دفتر خارجہ نے کہا کہ نجی تجارتی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں افسوسناک ہیں. اس اقدام سے خطے کے اسٹریٹجک استحکام پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بیلنس کریٹ رکھنا چاہتے ہیں, طاقت کا ایک توازن رکھنا چاہتے ہیں, انڈیا پاکستان کا اور باقی سب کا. اگر آپ ہماری ایسے کمپنیوں کو یوں کر کے بین کریں گے تو پھر وہ استحکام جو ہے وہ نہیں رہے گا, وہ توازن طاقت کا بگڑے گا. اور ماضی میں بھی بغیر ثبوت کے محض شکوک کی بنیاد پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں. امریکہ نے دوسرے ملکوں کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی کی اجازت دی. دوہرے معیار سے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے مقصد کو دھچکا لگتا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع ہے. اب یہ جناب پاکستان کا ایک رد عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور دوسری جانب پاکستان پر جو پابندیاں لگی ہیں اس پہ کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں, کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں اس بات کی حمایت کرتی ہے کہ پاکستان کو جو باہر سے پیسہ ملتا ہے یا باہر سے جو فائدہ ملتا ہے یا جو امداد ملتی ہے, پاکستان تحریک انصاف ایسا کیوں کہتی ہے کہ وہ امداد اگر بند ہو تو یہ خوش کیوں ہوتے ہیں, تو انہیں غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے. میں آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو انہوں نے دیا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا, اور وہ اس بات کے اوپر انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیتے ہوئے زور دیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ پوری دنیا پاکستان کو جو امداد ملتی ہے اس کو پاکستان میں انسانی حقوق کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ, جمہوریت کی بحالی کے ساتھ منسلک کر دے. یعنی دنیا اگر پاکستان کو امداد دینا چاہتی ہے تو دے, لیکن ایک شرط عائد کر دے کہ پاکستان میں جمہوریت ہوگی اور انسانی حقوق ہوں گے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ اپنی امداد بند کر دیں. بے نظیر نے کہا تھا کہ زیادہ تر فوجی محب وطن ہیں اور یہ جو افسران ہیں یہ ملک کا نقصان نہیں چاہتے. اگر آپ یہ امداد روکتے ہیں تو وہ اپنے ادارے اور ملک کے مفاد میں امداد کے حصول کے لیے جمہوریت کو فروغ دیں گے پاکستان میں. لیکن اگر آپ آمریت کے دوران بھی آمرانہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جیسے آج کل آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس کے دوران بھی اگر آپ امداد دیتے رہیں گے پاکستان کو تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت پہلے نقطہ اٹھایا تھا, تو تب یہ جمہوری نقطہ تھا. آج کل پیپلز پارٹی والے گلے پھاڑ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غدار ہو گئی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ سٹیٹمنٹ اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ دنیا اپنی امداد کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرے کہ پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری آزادیاں ہیں تو آپ امداد دیں. اگر پاکستان میں جمہوری حقوق اور انسانی حقوق موجود نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی امداد نہ دیں تاکہ جمہوریت بحال ہو اور انسانی حقوق پاکستان میں بہتر ہوں. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا. اب ناظرین یہ کمپین سوشل میڈیا پہ لگاتار اور میڈیا کے ذریعے بھی اور مختلف لوگ چلا رہے ہیں شوکت خانم اسپتال کے خلاف, اور یہ مریم نواز کی ایک بہت بڑی خواہش ہے. نہ صرف مریم نواز کی, نواز شریف کی, ان کے بہت سارے ساتھیوں کی. انہیں یہ لگتا تھا شروع میں کہ عمران خان جو بھی ہے وہ شوکت خانم اسپتال کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا نام بنا ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے, اس کا ایک اپنا ویژن بھی ہے, اس نے ثابت کیا کہ اس کی ریزیلینس بھی ہے, وہ مار کھا سکتا ہے, مقابلہ کر سکتا ہے, مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے. اس نے یہ ثابت کیا وقت کے ساتھ. لیکن شوکت خانم پہ حملے کرنا ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیا, کیونکہ شوکت خانم عمران خان صاحب کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے ساتھ ان کی دلی وابستگی ہے. تو یہ عمران خان کو تکلیف دینے کے لیے شوکت خانم اسپتال کو تکلیف دیتے ہیں. تو ابھی دوبارہ سے کمپین چلائی جا رہی ہے, تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کمپین کا جواب فنڈنگ کے ساتھ کیجئے. شوکت خانم کو میکسیمم ڈونیشنز دیجئے, جتنی آپ ڈونیشنز دے سکتے ہیں. کراچی میں شوکت خانم کا جو نیا یونٹ ہے اس کے لیے بہت سارے فنڈز پاکستان میں درکار ہے.
پاکستانیوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو وہ فنڈز دینے چاہیے. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کیسے یہ فنڈنگ کرنی ہے. 0007 کے اوپر آپ میسج کرتے ہیں تو فوری طور پہ ڈونیشن ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر سے. تو عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کا نقصان غریب مریضوں کو نہیں ہونا چاہیے, کینسر کے پیشنٹس کو نہیں ہونا چاہیے. شوکت خانم کو آپ اپنی ڈونیشنز دیتے رہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.